پر بیٹھو یا دو زانو بیٹھو، یہ مسجد کے آداب ہیں۔ میں نے 2 دن لگا کے صبح کی نماز کے بعد صرف یہ بتایا ہے کہ لیلۃ القدر کوئی معمولی رات نہیں ہے، اس کے آداب سیکھ جاؤ، اس کے آداب سیکھ جاؤ تاکہ لیلۃ القدر سے زیادہ آپ لوگ اور میں فائدہ اٹھا سکیں۔ آپ لوگوں نے جہاں دعا کرنی ہے، اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے، آپ لوگ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر صرف 30 سیکنڈ کے لیے میرے لیے بھی دعا کر دیں تو ٹھیک ہے جی۔ وہ دعا کیا ہے کہ اللہ اس کا خاتمہ بالخیر فرماؤ، ٹھیک ہے جی۔ مرتے وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، کلمہ طیبہ پڑھنے کی یہ میری طرف سے آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے۔ اللہ جتنے ہم بیٹھے ہیں، یہ اللہ بالخصوص اور امت مسلمہ ساری کو بالعموم، جب موت آئے تو ساتھ ایمان کیا ہے، موت آئے تو ساتھ ایمان کیا ہے۔ جو ایمان کے ساتھ چلا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، کیا شان ہے۔ وہ اگر کل موت آنی ہے تو آج آ جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں ڈر لگتا ہے تو اس موت سے لگتا ہے۔ عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان، تو اپنے خود ہی پہچان او غافل افغان۔ تیری لا علمی نے رکھ لی پڑھے لکھوں کی لاج، عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان۔ آج اگر میں اس طرف چلا جاؤں تو وقت سارا اس طرف لگ جائے گا کہ سید زادے ہو کر بھی لوگوں کے ایمان کو چھین رہے ہیں، اپنے ایمان کو دے بیٹھے ہیں، دوسروں کے ایمان کو چھین رہے ہیں۔ بڑے بڑے گدیوں والے پیر بے حیائی عریانی پھیلا رہے ہیں، لوگوں کی گھر میں انہوں نے تعلیم تقوی اور طہارت کی کیا دے رہی ہیں۔ اللہ معافی عطا فرمائے، جو اپنی شادیوں کے اوپر کنجریوں کو بلا کر، مریدوں کو بلا کر، بڑے بڑے وزراء کو بلا کر لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، لاؤڈ سپیکر کی بات چھوڑ کر، پٹاخے چھوڑ کر، کلیشن کوفوں کی فائرنگ 6 کلومیٹر تک لوگ بیچارے گلیوں بازاروں میں دھکے کھا رہے ہیں۔ ہماری کوئی سنے، کوئی میڈیا والے سنے، ان پیروں کو بند کر دو، ہم رج گئے۔ لیکن پھر بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، شاید آپ لوگوں تک بھی خبر پہنچی ہو، وہ پیر پھر بھی چلتے ہیں تو مریدوں سے ہاتھ نہیں ملاتے، کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہے، وہ کیا ہے، کرونا ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، دستانے چڑھائے ہوئے ہیں۔ یہ پیروں کا حال ہے، اور ان کی کتنی رقم مالیت ہے، اس کا حساب تو وہ آج تک بادشاہ بھی جو وزیر اعظم تک ہیں وہ بھی خفیہ ادارے بھی نہ لگا سکے۔ کیوں کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے وہ ان کی جھولی میں بیٹھ جاتے ہیں، ان کو ان کی ضرورت ہے، ان کو ان کی ضرورت ہے، کیوں جی۔ لیکن علماء کا فریضہ یہ ہے کہ وہ پیغمبرانہ سنت ادا کریں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ادا کریں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کریں، جناب فاروق اعظم کی سنت ادا کریں، عثمان ذو النورین کی سنت ادا کریں، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کی سنت ادا کریں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام کی سنت ادا کریں۔ جب وہ کسی ظالم کو دیکھتے تو فرما دیا کرتے تھے، ہمیں یہ بھی ہمارے آقا نے بتا دیا ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ ظالم کے خلاف کوئی نہیں بولے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ لوگوں پر سب سے بڑا میری طرف سے جو نصیحت نامہ ہے اور وصیت ہے وہ یہ ہے، آپ نے قیامت والے دن کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی بہنوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنی بیویوں کی حفاظت کرو، اپنی بیویوں کی حفاظت کرو۔ جو دیوس ہوتا ہے اس کی کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہوتی، یہاں تک کہ اگر وہ لیلۃ القدر کو استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی استغفار نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کو لیلۃ القدر میں قیام کرنے کا بھی کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ میں جو منہ پر آتی ہے اور سامنے دیکھتا ہوں میں کہہ دیتا ہوں، تاکہ قیامت والے دن میں کسی کے اعمال پر گرفتار نہ ہو سکوں، کسی کے اعمال پر گرفتار کوئی یہ نہ کہے جی جس منصب پر یہ بیٹھا تھا ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ میں آپ کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ تراویح صرف 20 ہی ہے، تراویح صرف 20 ہی ہے، تراویح صرف
20 ہی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنتیں پوری کرنا، میری بولے نا میری سنتیں پوری کرنا، اور میرے خلفاء راشدین کی جو ہدایت یافتہ ہے ان کی سنتوں کو پورا کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد میں اقتدا کرو، کن کی یا رسول اللہ؟ فرمایا جس کا نام ابو بکر ہے اور جس کا نام عمر فاروق ہے۔ سمجھا رہی ہے؟ میرے صحابہ نجم ہے، میرے صحابہ نجم ہے، ستارے ہیں، اور میری اہل بیت کشتی ہے، کشتی نوح ہے، کشتی نوح ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میں آپ لوگوں کے آگے صرف یہی گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کر انبیاء علیہ السلام کی سنت پر عمل کرو، اپنی ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی حفاظت کرو، بہنوں ماؤں کی، بیٹیوں کی حفاظت کرو۔ وہ شخص جس کے 4 یا 5 یا 6 بھائی ہوئے، وہ اپنے اپنے گھروں سے باہر ہیں، کوئی نوکری پر گیا ہے، کوئی ملازمت پر گیا ہے، کوئی دہاڑی لگانے باہر گیا ہے، اور یہ گھر میں رہتا ہے، اسے چاہیے اللہ سے ڈرے، ان سب کو بڑا ہے تو اپنی بیٹیاں سمجھے، اگر چھوٹا ہے تو اپنی بہنیں سمجھے، اگر بڑی کسی کی بجائے بھائی ہے تو اس کا ادب یوں کرے جیسے کہ اپنی ماں کا کرتا ہے۔ تو وہ میرا خیال کہتا ہے، بلکہ خیال ہی نہیں، اگر وہ اس طرح کر لیتا ہے تو وہ مرے گا، ساتھ ہی اس کو جنت الفردوس سے اس کی لباری جو کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جائے گی۔ تو ایمان مضبوط پورا کرو، ایمان مضبوط رکھو، اور پھر یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرو، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرو۔ وہ حافظ، وہ عالم اگر دغا بازی کرتا ہے دین کے ساتھ، آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں سناتا ہے، حکمرانوں کی مانتا ہے جو نہیں ماننی چاہیے، تو اس سے الگ ہو جاؤ، اس سے الگ ہو جاؤ، اس کی بات پر اعتبار نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، اس لیے کہ وہ مولوی ہیں، وہ مولوی ہیں جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں گوزر دل کی اویس اور چادر زہرا۔ آپ کو کل قیامت کے دن صاف صاف نظر آ جائے گا، بے شک وہ غریب ہے، پیدل سفر کرتا ہے، لیکن وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کے ساتھ بے وفائی نہیں کرتا ہے، وہ جنت میں الحمدللہ آگے آگے جا رہا ہوگا۔ وہ بے شک دنیا میں پیدل چلتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے یا اللہ تو نے مجھے ممبر رسول عطا فرمایا ہے، مر نہ جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر۔ آپ کی سبحان اللہ بھی ماشاءاللہ، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا۔ اللہ کرے ایسی محفلیں آپ لوگوں کو لیلۃ القدر میں میسر آ جائیں تو کیا بات ہے، پھر آپ لوگوں نے حصہ لے لیا، حصہ لے لیا، کیسے؟ لیلۃ القدر سے۔ کیسے؟ لیلۃ القدر سے۔ کیسے؟ میرے عزیز دوستو، شروع سے لے کر 2 قسم کے علماء آتے رہے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو فاطمہ نے لخت جگر نے، فاطمہ کے لخت جگر نے فرما دیا تمہیں اجازت ہے، میری طرف سے تم جا سکتے ہو، یہاں پر تو موت ہی موت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں آج آپ کی معیت میں موت کو قبول کر لینا، موت کو قبول کر لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ جنت میں اپنا محل تعمیر کر لینا ہے۔ اور پھر بعد میں بھی ایسے لوگ آتے رہے، حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے کرتا اٹھا کر ننگی پیٹھ کر کے آپ پر کوڑے مارے گئے، اور سرکار نے سی نہیں کی۔ پھر اللہ سے عرض کی پروردگار عالم میں تو سے دعا کرتا ہوں کہیں میری چادر نہ اتر جائے، کہیں میری چادر نہ اتر جائے، ننگ پرد نہ ہو جاؤں، اس لیے کہ اللہ تو جانتا ہے آج تک میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے سامنے بے پردہ نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ان کے پردے کی حفاظت فرمائی، ان کے پردے کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میں آپ لوگوں کو واضح طور پر کہہ رہا ہوں، نہیں تو آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا آج ایمان اسی کا سلامت ہے جو کسی عالم ربانی کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے، عالم ربانی کے ساتھ، ورنہ نہیں پیر فقیر اپنے ایمان ہی نہیں بیچ رہے، اپنے مریدوں کے ایمانوں کو بھی بیچ رہے ہیں۔ سارے پیر نہیں، وہ ایسے پیر بھی ہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں مریدوں کو بھاگنا ہے تو بھاگ جاؤ، رہنا تو رہ جاؤ، لیکن بات وہی کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بتا رہا ہے۔ انہی علماء کے صدقے فرما کے الحمدللہ دین زندہ ہے۔ آج کفر ڈر رہا ہے تو کس سے ڈر رہا ہے؟ بابا جی تو مزار کے نیچے چلے گئے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یوں لگتا ہے جیسے خادم رضوی روزانہ اٹھ کے آتا ہے اپنا نیا کلپ تیار کر کے چلا جاتا ہے۔ یہ تو باتیں پہلی سنی نہیں ہیں، جو نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، یہی تو اللہ کے ولی کی نشانی ہوتی ہے، یہی تو اللہ کے ولی کی
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ہم اسے حیاتن طیبہ پاکیزہ زندگی لوٹا دیتے ہیں. پاکیزہ زندگی. یہ بشیر گیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی والدہ کی بات میں نے سنی جو ان کی زبان پر سے ہم نے سنی تھی, میں اور ایک اور دوست. تو یقین کرے اتنا دل خوش ہوا, ایمان تازہ ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی امت میں ایسی مائیں بھی ابھی ہیں, ایسی عورتیں ابھی ہیں. سارا کا بیڑا غرق نہیں ہوا. جو اللہ سے پیار کرنے والی ہیں, اللہ کے رسول سے پیار کرنے والی ہیں, پھر اللہ انہیں موت بھی کیسی عطا فرماتا ہے کہ وہ خاندان کے لیے باعث فخر بن جاتا ہے. میں بہت زیادہ محسوس ہوا ان کی بات پر سن پتا نہیں. اور بھی دوست ہیں جو یہ بات بتاتے ہیں ہماری والدہ کا انتقال اس طرح ہوا, ہمارے باپ کا انتقال اس طرح ہوا. میرے عزیز دوستو, جو دین کے ساتھ کوئی نہ کوئی وفا کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو تو قیامت تک کے لیے جب تک زندہ رہو, میری نصیحت آپ لوگوں کو یہ ہے, جب تک زندہ رہو یہ کہو کوتاہی ہم میں ہے, ہمارا دین ایسا نہیں ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, میں خود سنتا ہوں, اور نہیں جی دین تو پورا کون اترتا ہے, کہتے نا یا نہیں کہتے. اور میں کہنا کیا رسول اللہ حبیب خدا محمد عربی فاطمہ کے ابا حسنین کے نانا تمام نبیوں کے تاجدار, ان کو دین اللہ نے ایسا دیا ہے جس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا. کچھ دوست بالکل تھوڑے دوست ایسے ہیں جن کے بارے میں سنتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی مولانا صاحب سخت بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں اپنے باپ کے لیے سخت بات نہیں کرتا, یہ ہمارے اوپر فرض ہے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے. جب نبی پاک علیہ السلام سے کوئی ایسی بات منوانے کی کوشش کی جاتی جو حق نہ ہوتا تو صحابہ فرماتے حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک ایسے ہو جاتا جیسے تانبے کو گرم کیا ہوا ہو, تو سرخ ہو جاتا, تو سرخ ہو جاتا ہے. آپ نے سنا نہیں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے خاندان کی لڑکی نے چوری کی ہے, کوئی کفارہ ڈال دو, ہرجانہ ڈال دو, ہم دینے کے لیے تیار کرتے ہیں. سفارشی بنایا اسامہ بن زید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیونکہ وہ رسول اللہ کے محبوب تھے. رسول اللہ کے سناؤ بخاری کی حدیث ہے, جناب حسن تھے اور اسامہ بن زید تھے. حضور نے کیسا مقام بڑھایا ہے. یہ اسامہ بن زید کون ہے؟ ان کی ماں حبشن ہے اور ان کا باپ بھی غلام ہے, چاہے بعد میں آزاد کر دیا گیا. غلام کا بیٹا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھا رکھا ہے اور ساتھ اپنے بیٹے کو ساتھ. یہ بھی آپ کو سنا دوں, حضور علیہ السلام فاطمہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتے ہیں, فاطمہ کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہتے ہیں. ساتھ رسول اللہ کا بیٹا جناب حسن ہے, جناب حسن ہے. دونوں کو رسول اللہ نے جولی بھی اٹھا رکھا ہے, کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور عرض کر رہے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں, یہ میرے محبوب ہیں, تو ان دونوں کو اپنا محبوب بنا لے. اور قیامت تک جو بھی اسامہ بن زید سے پیار کرے گا, جو حسن سے پیار کرے گا, تو ان کو بھی اپنا محبوب بنا لے گا. اے اللہ ہم گواہ ٹھہراتے ہیں ایک دوسرے کو, ہم سب تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ جس سے پیار تیری حبیب نے کیا ہے وہ اسامہ بن زید ہیں, وہ ہمارے بھی محبوب ہیں. حسن مجتبی ہیں, وہ ہمارے بھی محبوب ہیں, وہ ہمارے بھی محبوب ہیں, وہ ہمارے بھی محبوب ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کن کو نوازا ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کا ردیف کون تھا؟ ردیف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو, ڈاچی کے اوپر یا گھوڑے کے اوپر کسی کو پیچھے بٹھا لینا. سرکار نے خطبہ دیا ہے عرفات کے اندر, بیدار عرفات میں, تو سرکار علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے, اونٹنی پر سوار تھے نبی پاک علیہ السلام. اور آپ نے اپنا ردیف کسے بنا رکھا تھا؟ کسی سید کو نہیں, کسی سید کو نہیں. ایک وہ بھی لونڈی تھی پھر آزاد ہوئی, حبشن عورت, اس کا بیٹا وہ بھی حبشیوں کی طرح ظاہراً شکل و صورت ہے, لیکن رسول اللہ نے انہیں اپنے پیچھے بٹھا رکھا ہے. نام اس کا اسامہ ہے, نام اس کا بولو نا, نام اس کا اسامہ ہے.
نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ حاجت ہے وضو کر کے آتا ہوں. سرکار نے خطبہ روک دیا, میری سرکار نے خطبہ روک دیا, فرمایا اسامہ آئے گا تو پھر آگے کام چلے گا. 1.25 لاکھ صحابہ ہیں, 1.25 لاکھ صحابہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. یہ ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ارے کس نے قطروں کو ملایا تو دریا کر دیا, کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا, کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا, غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. آپ لوگوں کو سناؤں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی واضح طور پر فرمایا اے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت, کبھی شکوہ نہ کرنا کہ دین سخت ہے. نہیں, دین سخت نہیں ہے بلکہ دین آسان ہے. ہم نے اس دین کو سخت بنا لیا, بلکہ یہ دین وہ دین ہے کہ اہل بیت کے گھرانے نے, خاندان نے اپنا خون پیش کر کے کہا یہ دین ہے, اس پر چلو. ہم اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں, ہم اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں. تو میرے عزیز دوستو, دین پر چلو, جیسا کہ دین پر چلنے کا حق ہے. اور پھر یہ میں نے بتایا تھا کہ لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 مہینوں سے. یہ رب کا قرآن سنایا تھا, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, خیر من الف شہر. اور پھر یہ کہ حضرت کعب, ابی بن کعب, کون؟ ابی بن کعب. یاد رکھو یہ قاری قرآن ہے جن کا قرآن پڑھنا اللہ کے رسول کو بھی پسند تھا کہ میری امت میں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ابی بن کعب جیسے قاری, موسیٰ عشری جیسے قاری, موسیٰ عشری, ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. سرکار نے فرمایا حمیرہ ہماری ماں کا نام تھا, حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رسول اللہ پیار سے حمیرہ کہتے تھے. تو کہاں گئی تھی یا رسول اللہ؟ لگتا ہے ابو موسیٰ عشری ہیں, وہ قرآن پڑھ رہے ہیں. میں مگن ہو گئی, اتنی دیر وہیں پر گزار آئی ہوں, اپنے شہر میں بیٹھ کر ان کا قرآن سن رہی تھی. وہ دور کہیں اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام اٹھے, چپکے سے گئے, دیکھا کہ لوگ دم بخود ہو کر قرآن سن رہے ہیں, دم بخود ہو کر قرآن سن رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام اس مجلس میں بیٹھے رہے, کسی نے سرکار کو بھیجا نہیں. حضور علیہ السلام بھی قرآن سنتے رہے, قرآن سنتے رہے. صبح نماز ہوئی جماعت کے بعد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو موسیٰ عشری آج رات کو ہم بھی تیرا قرآن سن رہے ہیں. رونے لگ گئے, عرض کی میرے آقا اگر مجھے پتا ہو جاتا صاحب قرآن بھی میرا قرآن سن رہے ہیں. میں اس طرح کا قرآن نہ پڑھتا جس طرح پڑھ رہا تھا. کیسے پڑھتا؟ فرمایا میں اور سنوار کر قرآن پڑھتا, میں اور سنوار کر قرآن پڑھتا. اس طرح کی صحابہ کرام رضوان اجمعین میں قاری تھے. الحمدللہ آج بھی بڑے بڑے جلیل القدر قرہ حضرات موجود ہیں, اور پھر بڑے ذوق اور شوق سے لوگ تراویح سنتے ہیں. اور تراویح کی رکعت کتنی ہیں؟ اگر کوئی چھوڑتا ہے 8 پڑھ لیتا ہے, باقی 12 نہیں پڑھتا, تو پتہ کیا حکم ہے؟ حکم کیا ہے پتہ ہے؟ وہ 12 رکعتوں کا گناہ ہوگا, 12 رکعتوں کا گناہ ہوگا. اس لیے کہ اگر کوئی بیمار ہے اس کو معاف ہے, بیمار ہے تو اس کو معاف ہے. کیوں؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جتنا مرضی گناہوں کے اندر لت پت ہے, جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیے, فرمایا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا, سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا, جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان و احتساب سے, کی تراویح ادا کی, فرمایا اس کی زندگی بھر کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا, جس نے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کیا, اللہ کے آگے رو رو کر دعا مانگی اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, امت سرکار کو بخش دے. سب سے پہلے سرکار کی امت کو بخشواؤ, پھر اپنی بخشش کی طلب کرو.
پھر اپنی بخشش کی طلب کرو، اور بہترین دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ میرے عزیز دوستو، پھر کیا ارشاد فرمایا، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا زندگی بھر کے سارے گناہوں کو بخش دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صغیرہ گناہ بھی بخش دیے گئے یا کبیرہ؟ تو مفسرین نے جواب یہ دیا ہے اس کے چھوٹے گناہ ساری زندگی کے بخش دیے گئے۔ اگر وہ قیام کرے اور یہ عرض کرے یا اللہ سارے گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، زندگی بھر کے میری زندگی کے سارے گناہوں کو بخش دے، تو بالاتفاق یہ ہے کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر ایک رات کے صدقے فرما کر اس کے 1000 مہینے کے اس کی زندگی بھر کے گناہ بخش دیتا ہے، اور 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف 1000 مہینے تک، جو 83 سال 4 ماہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینے سے بھی بہتر رات ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ جانتا ہے، یا بندے کا خشوع و خضوع ہے، جتنا اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رولے گا اتنا ہی زیادہ اللہ رب العزت اجر عطا فرما دے گا۔ بنی اسرائیل میں لوگ تھے جو 80 سال تک 80 مہینے تک 83 مہینے تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے، کوئی ہتھیار ڈال کر، کوئی رکوع و سجود میں یعنی نمازیں پڑھتے ہوئے، ان کو روزہ رکھنا، حق حلال کا رزق کمانا، اللہ کی بات کرنا۔ اصحاب مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ بات تھوڑی سی گران گزری، حسد نہیں، صرف یہ کہ ہمیں یہ موقع کیوں نہیں ملا۔ ہماری زندگی کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 40 سال، کسی کی 60 سال ہیں، اوسط عمر بڑی حد کو ہوئی تو 65 سال ہو گئی نا، ایسا ہی ہے نا، 60 سال ہی بنتی ہے اوسط عمر، تو ہماری زندگیاں تو بہت کم ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام حاضری خدمت ہوئے، یا رسول اللہ ارشاد فرما رہا ہے آپ کے صحابہ پریشان ہیں، اس کو ان کو خوشخبری سنا دو، غم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ غم زدوں کا سہارا رسول اللہ کے ہوتے ہوئے غمگین، اے حبیب انہی فرما دو ہم نے تمہیں اپنے حبیب محمد کی امت بنایا، ہم تمہیں وہ رات دے رہے ہیں جس میں قیام کرنا 1000 مہینے یعنی 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت اور عظمت ہے، زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ 27ویں شب جو اٹھا لی گئی تھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک چیپٹر باندھتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں بخاری کے اندر یہ جو اللہ نے جہاں کہیں بھی فرمایا وما ادراک تجھے کیا معلوم، تو یہ تمام مقام پر اللہ نے ان چیزوں کا علم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا تھا۔ تو یہ رات تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کر لے گیا ہے جبریل علیہ السلام کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور علیہ السلام بتانے کے لیے آئے کہ یہ رات کون سی ہے، تو 2 صحابی لڑ رہے تھے، تو فرمایا ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تعیین کو اٹھا لیا ہے، اب تم 21، 23ویں اور 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیکن رسول اللہ کے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بتائی ہیں ہم نے ان نشانیوں کو دیکھا تو وہ رات 27ویں شب تھی، وہ رات 27ویں شب تھی، جیسا کہ یہ حضرت سیدنا قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے امام ہیں، یہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس نے قرآن کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، لیلۃ القدر رمضان کی 27ویں شب ہے۔ ہم نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے فرمایا اس علامت سے جس کی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، اس کو یاد رکھا، اس کا شمار کیا۔ ہم نے پوچھا وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی صبح کو سورج بغیر شعاؤں کی طلوع ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا وہ 27ویں شب کے بعد جو سورج طلوع ہوا تھا وہی طلوع
آفتاب تھا جو 27ویں شب کے بعد طلوع ہوا تھا۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے اور حدیث کا نمبر ہے 220، اور محدث ابن خزیمہ نے نقل کیا ہے 2191 نمبر حدیث ہے، اور امام محدث ابن حبان نے نقل کیا ہے جس میں 3679 نمبر حدیث کا ہے۔ اسی طرح سنن ابو داود میں رقم الحدیث ہے 1378، اور سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ اس کا حدیث نمبر جو ہے وہ 793 ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ رات یہی رات ہے، اس رات میں کرنا کیا ہے؟ نفل ادا کرنے۔ میں نے کہا تھا کم از کم ایک سپارہ ختم کرو قرآن پاک، ٹھیک ہے جی، اور اپنے گھر والوں کو ایک دعا سکھاؤ، وہ دعا یاد کر لیں، مل کے پڑھ بھی لیتے ہیں، پتہ نہیں موقع ملے یا نہ ملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہمیں معاف عطا فرما، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور ربی من کل ذنب، ربی من کل ذنب صغیر او کبیر واتوب الیہ۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ہم سارے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری بخشش فرما، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ ہمارے والدین میں، ہمارے آباء و اجداد میں جتنے لوگ بھی حالت ایمانی میں انتقال کر چکے ہیں، سب کی بخش فرما، سب کی منزل آسان فرما، سب کو بخش دے، سب کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ جن کا بھی خاتمہ بالخیر ہوا ہے ساری امت کو بخش دے۔ ہم سب کے والدین آباء و اجداد کی بخشش فرما، جن کے والدین زندہ ہیں دین اسلام پر قائم اور دائم رکھ، موت آئے تو ساتھ ایمان کے آئے۔ یا اللہ اعتکاف کرنے والوں کے اعتکاف کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے قرآن سنایا، ہم نے سنا، اے اللہ سنانا اور سننا شرف قبولیت نصیب فرما۔ کوتاہیاں ہوئی ہیں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ بخشش عطا فرما، بخش دے میرے مالک، بخش دے میرے مالک، بخش دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے، درگزر فرما دے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا رافع الدرجات، اللہم یا امان الخائفین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ۔